وسلم نے خیبر کے دن تقسیم فرمایا، فرس کے لیے 2 اور راجل کے لیے 1۔ نافع نے اس کی تفسیر فرمائی کہ آدمی کے پاس گھوڑا ہو تو اس کے 3 حصے ہیں، اور آدمی کے پاس گھوڑا نہ ہو تو اس کا 1 حصہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کا یہی مذہب ہے کہ فارس کے 3 حصے ہیں اور راجل کا 1 حصہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ فارس کے 2 حصے ہیں اور راجل کا 1 حصہ ہے۔ حدیثی باب تو جمہور کی دلیل ہے۔ احناف کی دلیل ابو داود میں مجمع بن جاریہ کی روایت ہے۔ پہلے ایک بات سمجھ لو، میں ذرا وضاحت کروں۔ خیبر کا جو مال تھا اس کے 36 حصے کیے گئے۔ خیبر کی غنیمت کے کتنے حصے کیے گئے؟ 36۔ 36 حصوں میں 18 حصے حاجات المسلمین کے لیے رکھ دیے گئے۔ کل مال کے کتنے حصے کر دیے گئے؟ کل مال غنیمت کے 36، اور 36 میں سے 18 حاجات المسلمین کے لیے رکھ دیے گئے، اور 18 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوئے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ کہ مجاہدین خیبر کے کتنے تھے؟ مجاہدین خیبر کے تو یا عام طور پر روایت میں کہ مجاہدین 1400 تھے، اور 1 حصہ 100 آدمیوں کو دیا گیا۔ 1 حصہ مجاہدین کل 1400 تھے، اور گھوڑے ان کے 200 تھے، 300۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 300۔ گھوڑے 200 اور مجاہدین 1400۔ تو اس طرح تقسیم ہوا کہ 1400 میں 14 حصے، اور ہر گھوڑے کے 2 حصے، تو 200 گھوڑوں کو ملیں گے 4 حصے۔ سمجھ آئی بات؟ 18 حصے پورے ہو۔ یہ روایت جن میں ذکر ہے کہ مجاہدین کل 1400 تھے اور گھوڑے 200 تھے، یہ جمہور کی دلیل ہے۔ اس کے مطابق ہر مجاہد کو 1 حصہ ملا، اور ان کے ساتھ گھوڑے کو کتنے حصے؟ فارس کو 3 ہو گئے نا کل۔ اور امام ابو حنیفہ کی دلیل مجمع بن جاریہ کی روایت ہے۔ اب سمجھ آئے گی بات۔ ابو داود میں اس میں کہ مجاہدین بدر کی تعداد 1500 تھی، اور گھوڑے ان کے ساتھ 200 تھے، گھوڑے 300 تھے، گھوڑے 300 تھے۔ مجاہدین بدر کی تعداد 1500 اور گھوڑے 300۔ اب 1500 کو 1500 ہی سے مل گئے، باقی 3 حصے رہ گئے۔ 100 گھوڑوں کو 1 حصہ، 300 گھوڑوں کو 300 حصے، 3 حصے، 300 گھوڑوں کو 3 حصے۔ سمجھے؟ ایک گھوڑا ایک حصہ 100 افراد کے لیے ہوتا۔ 1 حصہ کتنے افراد کے لیے؟ 100 افراد کے لیے۔ کل شروع سے میں نے جیسے بتایا کہ مال غنیمت کے 18 حصے کر دیے گئے، 36 حصے کر دیے گئے، 36 میں سے 18 حاجات المسلمین کے لیے رکھے گئے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وہ جو روایت ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ چلو جی، حضرت عثمان اور جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں اور عثمان ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
ہم نے کہا کہ آپ نے بنو مطلب کو خمس خیبر میں سے عطا فرمایا اور آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، اور آپ ہم ایک ہی مرتبے کے ہیں، ہمارا اور بنو مطلب کا آپ کے ساتھ رشتہ برابر کا ہے، ہمارا ایک ہی مرتبے کے ایک ہی منزلے کے، کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور بنو مطلب کا رشتہ آپ کے ساتھ برابر کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو مطلب، بنو ہاشم اور بنو مطلب شیء واحد ہیں۔ جبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد شمس اور بنی نوفل کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بنو عبد شمس سے ہیں، بنو عبد شمس سے ہیں۔ جبیر بن مطعم بنو نوفل سے ہیں، اور عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد مناف کے ایک ہاشم مطلب عبد شمس نوفل، آئی سمجھ؟ ہاشم مطلب عبد شمس اور نوفل۔ اب جب خمس خیبر میں بنو ہاشم کو دینا تو آپ کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے، لیکن بنو مطلب اور ہاشم اور نوفل اور عبد شمس چاروں بھائی ہیں، تو سب برابر ہو گئے نا۔ اب بنو ہاشم جو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنو ہاشم سے ہیں، لیکن باقی تینوں تو یکساں ہیں، باقی تینوں تو یہ معنی ہے بمنزلۃ واحدۃ منک ونحن بمنزلۃ واحدۃ منک، سمجھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، برابر نہیں ہے، برابر ان کی قربانی دیکھو تو آپ لوگوں سے زیادہ ہے، ان کی تکلیفات دیکھو تو آپ لوگوں سے۔ فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب شیء واحد ہیں۔ جب شعب ابی طالب میں بنو ہاشم محصور ہوئے تھے تو بنو نوفل اور بنو عبد شمس نہیں تھے ساتھ، وہ بنو مطلب ساتھ تھے۔ میری بات سمجھ آئی؟ بنو نوفل اور بنو عبد شمس نہیں تھے ساتھ، اور بنو مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے جاہلیت میں بھی جدا نہیں ہوئے، اسلام میں بھی جدا نہیں ہوئے، خیف بنی کنانہ میں محصور ہوئے۔ اس کو میں نے شعب ابی طالب کہا۔ چلو جی، موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی، اور ہم یمن میں تھے، تو ہم نے ہجرت کی، ہم نکلے ہجرت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میں اور میرے 2 بھائی، اور میں ان میں چھوٹا تھا، ایک ان میں ابو بردہ تھے، دوسرے ابو رحم تھے۔ یا تو فرمائے کہ چند یا فرمائے 3، یعنی 50 اور چند، یا فرمائے 3 اور 50 52، یا فرمائے 53، یا فرمائے 52۔ کتنے آدمی تھے کل؟ یا راوی کو شک ہے، یا تو چند فرمایا، اب بضع کا لفظ تو وہی 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، یا بضع کی جگہ فرمایا 52 یا 53، 53 52 53 جتنے بھی تھے، من قومی، میری قوم کے۔ کہتے ہم کشتی میں سوار ہوئے، ہم نے یہ تو جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے، اب کشتی جو ہے وہ ہوا کے ذریعے رخ تبدیل کر گئی، تو ہم موافق ہوئے، کہتے ہمیں کشتی نے ڈالا نجاشی کی طرف، ہماری کشتی نے ہمیں ڈالا نجاشی کی طرف حبشہ۔ ہم موافق ہوئے جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ، وہاں جعفر ابن ابی طالب آئے ہوئے تھے، تو ہم ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ہم سب آئے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے، وافقنا، اتفاق ہمارا ہوا ملنے کا جب آپ نے خیبر فتح فرمایا۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے ہمیں
یعنی آل السفینہ کو، کس کو؟ یہ جو کشتی میں آئے تھے، کہنے لگے ہم تم سے ہجرت میں سبقت کر گئے، ہم تم سے ہجرت میں سبقت کر گئے. جی داخل ہوئی اور یہ انہی لوگوں میں سے جو ہمارے ساتھ آئی تھی. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حبشہ سے کشتی میں ہمارے ساتھ آئی تھی. حفصہ رضی اللہ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں زیارت کرنے کے لیے، سمجھ آئی؟ اور انہوں نے بھی ہجرت کی تھی نجاشی کی طرف اپنے شوہر جعفر کے ساتھ. اب وہ جنہوں نے ہجرت کی تھی ان سب میں عمر رضی اللہ عنہ اسماء حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور اسماء بنت عمیس وہاں موجود تھی، ان کے پاس تھی. عمر نے جب دیکھا اسماء کو، فرمایا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اسماء بنت عمیس. عمر نے فرمایا حبشیہ ہے یہ، بحریہ ہے یہ، حبشیہ ہے یہ، بحریہ ہے یہ؟ کہنے لگی ہاں. اسماء نے کہا جی ہاں. تو عمر نے فرمایا ہم تم سے سبقت کریں گے ہجرت میں، پس ہم احق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سے. چلو جی. اور بولی ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تمہارے بھوکے کو کھلاتے تھے، نکمہ وقت پہ آیا کرو، بیٹھ جاؤ. تمہارے بھوکے کو کھلاتے تھے، جاہل کو واعظ فرماتے تھے. ہم تھے یا تو راوی کو شک فی دار البعادہ البغضاء فرمایا، یا فی ارض البعادہ البغضاء، دور کی زمین میں اور دشمنوں کی زمین میں، بغض و عداوت کی زمین میں حبشہ میں تھے. اور یہ سب کا سب اللہ کے لیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھا. اور اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، یہاں تک کہ میں ذکر کروں جو آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہمیں تکلیف دی جاتی تھی اور ڈرایا جاتا تھا، اور آن قریب میں ذکر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوچھوں گی ان سے، اور اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور میں کجی نہیں کروں گی، کجروی نہیں کروں گی، اور زیادہ بھی کچھ نہیں کروں گی، اضافہ بھی کچھ نہیں کروں گی. جتنی بات ہے اتنی کہوں گی، پر بات کروں گی. کہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو ادھر تکلیفوں میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور تھے، اور تھے کس کے لیے؟ تھے بھی تو اللہ کے لیے تھے، کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں تھے وہاں پر. جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، عمر یوں کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فما قلت لہ، آپ نے کیا کہا اس کو؟ کہنے لگے میں نے بھی یوں کہہ دیا، وہ جو بات کی تھی سن لیا آپ نے، میں نے بھی یوں جواب دے دیا. تو آپ نے فرمایا تم سے وہ زیادہ حقدار میرے نہیں ہیں، حق نہیں ہے تم سے، اور ان کے اصحاب کی ایک ہجرت ہے اور تم کشتی والوں کی 2 ہجرتیں ہیں. کمال ہو گئے بھائی، سمجھ آئی؟ تمہاری 2 ہجرتیں، ان کی 1 ہجرت ہے، تم تو آگے نکل گئے ہو. او فرما دی اسماء بنت عمیس کہ میں نے دیکھا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اصحاب السفینہ کو میرے پاس آتے تھے ارسالن، فوج در فوج، جماعتوں کی شکل میں آتے تھے، پوچھتے تھے یہ حدیث مزہ آ رہا ہے سن کے؟ آج مزہ آ رہا ہے؟ سناؤ ذرا میں دوبارہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اصحاب السفینہ خوش ہوتے تھے ان باتوں پہ. تو جو چیز اچھی لگے بندہ بار بار سنتا ہے. نہیں تھی دنیا میں سے کوئی چیز کہ جس پر وہ زیادہ خوش ہوتے ہوں اور جو ان کی نفس دلوں میں زیادہ بڑی ہو اس سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کوئی بات ان کو زیادہ خوش کرنے والی نہیں تھی، اور اس سے زیادہ کسی بات پر وہ کہ ان کی دلوں میں بڑی نہیں تھی. ابو بردہ کہتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس نے فرمایا کہ میں نے ابو موسیٰ کو دیکھا وہ بار بار دہرا رہے تھے مجھ سے، بار بار کہتے پھر سناؤ، پھر سنا دو، پھر سنا دو. سمجھ آ گئی بات؟ چلو جی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جانتا ہوں اشعری قافلے کی آوازیں قرآن کے ساتھ جب وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور میں پہچانتا ہوں ان کی منازل کو ان کی رات کے قرآن سے. ان کی رات کے، اگرچہ میں نے دن کو ان کے گھر دیکھے نہیں ہوتے، جب وہ اپنے گھروں میں اترتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی آواز پہلے سنی ہوئی ہے، گھر نہیں دیکھا ہوا، اس گھر سے آواز وہی آ رہی ہے جو پہلے سنی ہوئی ہے. اچھا یہ فلاں کا گھر ہے، کیوں؟ آواز فلاں کی قرآن پڑھنے کی آ رہی ہے. یہ ایک عرصے دراز تک، اے مولوی صاحب جاگو بابا، ایک عرصے دراز تک امت کا ایسا حال رہا
کہ صبح کی نماز کے بعد آپ گلیوں میں گھروں میں کوچوں میں سے گزرتے تھے تو آپ کو تلاوت کی آوازیں لوگوں کی آتی تھی. اب پتہ نہیں کدھر ہم چلے گئے. اب تو کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے نا تو ذرا جلدی سے اذا جاء نصر اللہ پڑھ لو سو جاؤ. ایسے ہی ہے نا. تو زوال کی تو وجوہات یہی ہیں. زوال کی وجوہات اور کچھ نہیں ہے. وہ طلبہ نے سنایا مولانا عبدالرؤف رحمہ اللہ ہمارے شیخ الحدیث سابق جامع شرعیہ میں جاتے تو طلبہ سوئے ہوتے تھے. تو ایک ساتھی نے سنایا کہ کہتے فجر کی بات سوتے ہو, فجر کی بات سوتے ہو. ان کو جگاتے, ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فجر پڑھی گئے. وہ سمجھتے کہ فجر پڑھ کے سوئے ہیں, حالانکہ انہیں فجر پڑھی. جب وہ دشمن سے ملتے ہیں یا خیل سے یعنی گھڑ سواروں سے یا دشمن سے فرمایا تو کہتے ہیں میرے ساتھی تم سے کہتے کہ ان کا انتظار کرو. وہ دشمن کو ڈراتے ہیں. اکیلے بھی ہو نا تو دشمن سے ڈر جاتا ہے کہ پیچھے لوگ ہیں, تبھی کہہ رہے رک جاؤ رک جاؤ. میرے ساتھی کہتے رک جاؤ. اب دشمن اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. سمجھ آئی. تو ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند ہیں جو دشمن کو یوں ڈرا دھمکا دیتے ہیں. چلو جی ہم آئے, فرمایا ابو موسیٰ اشعری نے کہ ہم فتح خیبر کے بعد آئے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حصہ رکھا اور ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قتال کے بعد آ جائے غنیمت کی تقسیم سے پہلے, قتال کے بعد مال غنیمت کی تقسیم سے, تو امام احمد اور امام شافعی سے ایک روایت ہے کہ اس کا حصہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس نے قتال میں شرکت نہیں کی. اور ایک روایت یہ ہے کہ دیا جائے گا, لیکن پہلی روایت راجح ہے. شوافع کے نزدیک پہلی روایت راجح کہ نہیں دیا جائے گا. احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر دارالاسلام مال لانے سے پہلے آ گئے, تقسیم سے پہلے ہی کی بات ہو رہی ہے, اگر دارالاسلام مال محفوظ کرنے سے پہلے آ گئے تو ان کو حصہ دیا جائے گا ورنہ تو نہیں دیا جائے گا. اب اس حدیث کے ذریعے اس پر اشکال ہوگا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرِنَا, اس لفظ کے ذریعے فرمایا کہ کسی کو بھی حصہ نہیں دیا جو فتح کے موقع پر موجود نہیں تھا ہمارے علاوہ. احناف کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جو حدود خیبر سے باہر نکلنے کے بعد آیا, تو فتح سے مراد یہاں حدود خیبر سے باہر نکلنا ہے. کامل فتح تبھی ہوتی ہے. چلو جی افتتحنا خیبر, پہلے لفظ پر اشکال ہے کہ ابو ہریرہ تو فتح کے موقع پر نہیں تھے, بعد میں آئے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد افتتح المسلمون ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو یک از مسلمین شمار کر کے کہتے افتتاح نا. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مولوی صاحب سجود السہو کے باب میں آئے گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ ابو جو کلام فی الصلاۃ کے مسئلے میں استثناء نہیں, کلام فی الصلاۃ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ وہ جو قضیہ ہیں وہ بہت پہلے کا ہے اور اس ابو ہریرہ مسلمان ہے. تو صلی لنا کا معنی صلی بالمسلمین ہے, صلی لنا کا معنی صلی, ایسے افتتاحنا کا معنی افتتاح المسلمون ہے. ہمیں غنیمت نہیں ملا سونا اور نہ چاندی, ہمیں غنیمت ملے گائے, اونٹ اور سامان اور باغات. حوائط مولوی صاحب بیدار ہو جو باغات ملے. پھر ہم لوٹے وادی قرا کی طرف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھا جس کو مدعم کہتے ہیں, وہ ہدیہ کیا تھا بنو دباب میں سے ایک نے. اس دوران کہ وہ کجاوا رکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلو اس دوران
کہ وہ کجاوا رکھ رہا تھا، اچانک ایک تیر آیا، عائر، اندھا تیر. عائر کا معنی اندھا، یعنی جس کا مارنے والا معلوم ہو، پھینکنے والا معلوم نہ، اندھا تیر. اور اس کو تیر لگ گیا اور وہ چلا گیا، اسے شہید ہو گیا ہوئے. تو لوگوں نے کہا اس کے لیے شہادت مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، نہیں بھائی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ چادر جو اس نے خیبر کو لی، خیبر کے دن لی، اور مال غنیمت میں اس کو تقسیم میں نہیں ملی تھی، بغیر حصے کے اٹھائی تھی، وہ چادر اس پر آگ جلا رہی ہے، وہ چادر اس پر آگ جلا رہی ہے. جی ڈر گئے. ایک آدمی اور آ گیا. جب اس نے یہ سنا، اس کے بعد ایک یا دو تسمے تھے، کہنے لگے یہ میں نے لی تھی، آد الذی آد شیء کنت اصبت، ایک یا دو تسمے جوتوں کے تسمے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو تسمے آگ کے ہیں. عامۃ المسلمین کا مال کھانے والا ایک فرد کا مال کھانے والے سے زیادہ مصیبت میں ہوگا. کوئی عام آدمی سے معاف بھی کروا سکتا ہے اور عامۃ المسلمین سے معاف بھی نہیں کروا سکتا، اور کئی ان میں نابالغ ہوتے ہیں جن کی معافی معتبر بھی. سرکاری مال، بیت المال کا مال کھانے والا ماں کا دودھ سمجھ کے کھا پی جاتے ہیں، یا نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا بنے گا اس کا، یہ حکم اس کا ہے. جی فرمایا اگر یہ نہ ہوتا، اس اللہ کی قسم، اگر یہ نہ ہوتا کہ میں چھوڑ دیتا بعد میں آنے والوں کو ببان کی تفسیر آگے خود آ رہی ہے، کیا لیس لہم شیء، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو نہ فتح ہوتا مجھ پر کوئی، نہ فتح کیا جاتا مجھ پر، نہ فتح کی جاتی مجھ پر کوئی بستی، مگر میں تقسیم کر دیتا اس کو، جیسے کہ تقسیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر. لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں خزانۃ لہم، مسلمانوں کے لیے خزانہ، وہ آپس میں تقسیم کریں گے. یہ مسئلہ سب سے پہلے جو پیش آیا تو شام میں. سب سے پہلے مسئلہ کہاں پیش آیا؟ مسئلہ یہ پیش آیا کہ فتوحات ہوئی تو عمر نے فرمایا کہ ان کو وقف کر دیتے ہیں، ان زمینوں کو، ان اموال کو کیا کر دیتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. حضرت بلال اور ان کے بہت سارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا نہیں، اب تقسیم کریں، آپ تقسیم کریں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر تقسیم کیا، جتنی بھی زمین ہے آپ تقسیم کریں. عمر نے فرمایا اس طرح تو چند آدمی ساری زمین پر قابض ہو جائیں گے، آنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. بڑے بڑے فتوحات ہو رہے ہیں، بڑی بڑی زمینیں فتح ہو رہی ہیں. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ تقسیم کریں گے، ہمارا حق بنتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے مقام پر حق پر تھے کہ ان کی نگاہ آنے والی نسلوں پر کی بھلا میں تھی. میری بات سمجھ رہے ہو؟ آنے والی نسلوں کی بھلا کا سوچ رہے تھے. اور بلال رضی اللہ عنہ ان کے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا طریق تو یہی ہے، آپ تقسیم کرو. ہر ایک اپنے اپنے مقام پر حق پر ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی دوربینی نگاہ تھی، ہر ایک کی نگاہ اس تک. تو عمر نے فرمایا اللہم اکفنیہم بلالا واصحابہ، اللہم اکفنی بلالا واصحابہ، اے اللہ بلال اور ان کے ساتھیوں کے لیے تو کافی ہو جا. ایک سال نہیں گزرا تھا کہ سارے فوت ہو گئے. سمجھ آئی؟ ایک سال نہیں گزرا تھا کہ سارے کے سارے فوت ہو گئے. صحابہ ہیں، برحق ہیں، لیکن عمر اور بلال دونوں برابر تو نہیں ہے نا. عمر کی جو نگاہ ہے اور جو سوچ سے جو سمجھ ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ اس تک نہیں پہنچتے. ان کا اپنا مقام ہے. بات سمجھ گئے نا؟ چلو جی آگے. جی موت تو کئی دفعہ اس میں کسی کی دعا کا بھی اثر شامل ہو جاتا ہے، اس کو عذاب کبھی نہیں سمجھیں گے. جی یاد کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آخر المسلمین نہ ہوتے تو نہ فتح کیا جاتا ان پر کوئی، نہ فتح کی جاتی ان پر کوئی بستی،
مگر میں تقسیم کرتا ہوں اس کو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا خیبر کو. جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور ان سے کچھ مانگا تو بعض بنی سعید بن عاص نے کہا اس کو کچھ نہ دیں، لا تقسم لهم، لا تعطیہ، ان کو مت دیجئے. تو ابو ہریرہ نے فرمایا یہ ابن قوقل کا قاتل ہے، یہ ابن قوقل کا قاتل ہے. تو سعید ابن عاص نے فرمایا ہائے تعجب ہو بجو کے لیے، وبر کے معنی بجو، جو لڑکا زان کی پہاڑ سے، زان سے قدوم چوٹی، زان کی چوٹی سے لڑک کے آ گیا. ابن قوقل نعمان انصاری ہیں جس کو ابان بن سعید نے شہید کیا تھا احد میں. ابان اس وقت کافر تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے مکہ تو ابان بن سعید کے گھر میں اترے تھے اور ان کی پناہ میں گئے تھے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اور تو جب اس نے کہا سعید کو کہ یہ ابن قوقل کا قاتل ہے، آگے سے انہوں نے کہا یہ دیکھو بجو کو، لڑکا ہے دانز کی چوٹی سے. دان یہ قبیلہ دوس کی پہاڑی کا نام ہے. دان کس کا نام ہے صاحب؟ قبیلہ دوس. ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے ہے نا، تو قبیلہ دوس کی پہاڑی کا نام ہے. وہاں سے لڑک کے آ گیا، کہتا ہے کہ مجھ پر الزام لگاتا ہے. آگے پڑھو چلو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید ابن عاص کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان کو ایک قافلے کا امیر، ایک قافلہ میں بھیجا سریہ پر امیر بنا کر مدینہ سے نجد کی طرف. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابان آئے ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے موقع پر بعد فتح کرنے کے، اور کھجور کی چھال ان کے گھوڑے کی جو وہ ہوتی نا رسی، وہ کھجور کی چھال کی تھی. گھوڑے کی رسی کھجور کی، یعنی بہت فاقہ مستی میں تھے، بہت مفلوق الحال تھے، بہت مفلوق الحال تھے، یہاں تک کہ گھوڑے کی رسی بھی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی. تو ابو ہریرہ کہتے میں نے کہا رسول اللہ ان کو ایسا مت دیں، لا تقسم لهم. ابان نے کہا وانت بہذا، تو یہ بات کرتا ہے، اس قابل ہو گئے کہ یہ بات کرتا ہے. اے وبر، ابھی آپ نے سنا وبر جو لڑکا ہے رأس دان سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان سے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور ان کو حصہ نہیں دیا. اب پچھلی حدیث آپ نے پڑھی، اس میں ابو ہریرہ کہتے میں نے مانگا تو ابان نے کہا اس کو نہ دیں. اس حدیث میں کہ ابان نے مانگا تو ابو ہریرہ نے فرمایا اس کو مت دیں. اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. ایک مرتبہ ابان نے مانگا ہوگا تو ابو ہریرہ نے کہا اس کو مت، کہا ہوگا اس کو مت دیں. پھر ابان نے مانگا ہوگا، ابو ہریرہ نے مانگا ہوگا تو ابان نے کہا ہوگا اس کو مت دیں. کوئی تعارض نہیں، مطلب موقع و موقع بات ہوئی ہوگی. اور ابو ہریرہ نے اس لیے فرمایا کہ بعد میں آیا ہے، بھئی فتح خیبر کے بعد میں شریک نہیں ہوا. اور ابان نے بھی اس بنیاد پہ کہا ہوگا کہ اس نے قتال نہیں کیا، اس کی لڑائی کا کوئی حصہ اس کا نہیں ہے، قتال میں کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا یہ نفل کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے. اور یہاں پر لفظ تدعدع، پیچھے حدیث میں آپ نے پڑھا تدلع، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، تدعدع ہو یا تدلع ہو. اے وبر، تعجب ہے تیرے لیے، وبر لڑکا ہے قدوم دان سے، دان کی چوٹی سے، اور ینعی عیب لگاتا ہے مجھ پر ایسے آدمی کی کہ اللہ نے اس کو عزت بخشی میرے ہاتھوں. میں نے اس کو مارا وہ جنت میں چلا گیا، میں نے اس کو مارا وہ شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا. اللہ نے اس کو عزت دی اور روکا اس کو اللہ نے کہ مجھے اس کے ہاتھوں رسوا کرے. اگر وہ مجھے مارتا
تو میں رسوا ہو جاتا, جہنم میں چلا جاتا. میں نے اس کو مارا تو وہ عزت پا گیا.